دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا. مصرع دیکھیے یہ فتح پور ہے. دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا, ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا. دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا, ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا, اور مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤں پر, سارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا. مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤں پر, مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤں پر, سارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا. حضرات نبی کے عشق میں جھوم کر کے نبی کی نعتیں منقبتیں سماعت کر رہے تھے آپ. ہواؤں کی دہلیز پہ چراغ روشن کرنے والے عظیم مداح رسول جناب ضیاء یزدانی بہرائی شریف سے آپ نے ملاقات کا شرف حاصل کیا. بھائی یہ گفتگو درمیان سے کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہاں بھئی اس بات کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آواز نہیں جاتی کان. کیا ضروری ہے کہ تھوڑا سا لہجہ سخت کر لیا جائے؟ کیا ضرورت ہے چلانے کی؟ یار یہ حضور کی بزم ہے, بیٹھے ہیں تو پھر ادب کے ساتھ بیٹھیے, بولنا ہے تو سبحان اللہ بولیے, بولنا ہے تو یا رسول اللہ بولیے, بولنا ہے تو الحمدللہ بولیے. خدا کی قسم یہ میرے سارے بھائی کھڑے ہیں, شاد بھائی ہیں, یہ سارے لوگوں نے, اور آپ سب کی یہ کاوشیں ہیں. خدا کی قسم سالوں میں ایسے مشاعرے کہیں ہو پاتے ہیں جیسا مشاعرہ آج فتح پور میں. اللہ کا فضل ہے, تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, روز محفلوں میں کہیں نہ کہیں بھارت کے کسی نہ کسی کونے میں جاتا ہوں, مگر ہندوستان کی مشاعروں کی ایسی کریم ٹیم کہیں کہیں ملتی ہے. بس ایک مرتبہ, میں تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سب سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب میں فتح پور کے اس محفل میں, فتح پور کے اس مشاعرے میں آتا ہوں تو یہ سوچ کے آتا ہوں کہ ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہا ہوں. میں آج میزبان ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں آج نظامت نہ کروں, ہو سکتا ہے کچھ شعر سنا کر کے مائک سے منقطع ہو جاؤں اور ہندوستان کے عظیم عظیم شعراء کو موقع دوں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان دوستوں کی محبت اور نسبت کے حوالے سے میں بھی تو آپ کا ہوں, ہے نا. بس اب یہاں سے کچھ مصرے نعت کے سنیے, ذرا سا ہاتھوں کو اٹھائیے, پورا مجمع دل لگائیے, ذرا لہرا کے کہیے لبیک یا رسول اللہ. آواز کم ہے, دیوانے زیادہ ہیں, کئی برس سے اس بات کا خوب اندازہ ہو چکا ہے اتنے لوگوں میں کتنی آواز ہونا چاہیے. کنجوسی نہ کریں, حضور کے نام پہ بولیں تاکہ آپ کی آواز بھی کامیاب ہو جائے, آپ کی زبان بھی کامیاب ہو جائے, آپ کی زبان بھی مقبول ہو جائے, اور آپ کا لہجہ بھی حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, خدا کی قسم میرے آقا آپ سب کو دیکھ بھی رہے ہیں, جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, ذرا سا ہاتھوں کو اٹھائیے اور کہیے لبیک یا رسول اللہ, اور محبت کے ساتھ کہیں لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اب ایک نعت کا ایک مطلب پڑھتا ہوں, بہت زیادہ نہیں پڑھا, اس مشاعرے کے لیے میں نے بچا کے رکھا تھا کہ جب فتح پور کے اہل دل میری نگاہوں کے سامنے ہوں گے تو ان کی محبتوں کا منظر مجھے دیکھنا ہوگا, تو ان مصروں کو میں نے بچا کے رکھا تھا. اہل منبر کی دعائیں چاہوں بھیا جی, مہربانی تھوڑا سا ضیاء بھائی, آپ ہمارے لیے ضیاء ہیں. ہماری نظامت کی بازوؤں کی تعویذ جناب حضرت ضیاء یزدانی بہرائی شریف آ چکی ہے نا. میں کیا کہہ رہا, میں کہہ رہا نبی کے بعد میں خود انتقال کر جاتے, نبی کے بعد میں خود انتقال کر جاتے, حلال خودکشی ہوتی بلال کر جاتے. نبی کے بعد میں خود انتقال کر جاتے, حلال خودکشی ہوتی بلال کر جاتے. حسین کے لیے بیعت ہی ایک سوال نہ تھا, حرام چیز کو کیسے حلال کر جاتے. حسین کے لیے بیعت ہی ایک سوال نہ تھا, حرام چیز کو کیسے حلال کر جاتے. اگر یہ دولت دنیا ہی ماں حاصل ہوتی, نبی علی کو بہت مالا مال کر جاتے. اگر یہ دولت دنیا ہی ماں حاصل ہوتی,
اگر یہ دولت دنیا ہی ماں حاصل ہوتی نبی علی کو بہت مالا مال کر جاتے۔ آئیے سفر کرتے ہیں کانپور کا، جس کے بارے میں ثقلین حیدر نے کہا اردو ادب کا لدھیانہ ہے، تاریخ و تہذیب کی سرزمین ہے، علم و فضل کا دیار ہے، درس و تدریس کی نگری ہے، شعر و سخن کی بستی ہے جس کو کانپور کہتے ہیں۔ اسی کانپور کا ایک لہجہ جو تقریباً 17-18 برس سے پورے ہندوستان کے تمام عاشقوں کے دلوں کو تقویت عطا کر رہا ہے، اپنی آواز کے وسیلے سے، اپنی نعتیہ شاعری کے حوالے سے اس لہجے کو ہم جناب سیف رضا کانپوری کہتے ہیں۔ ذرا سا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیے اور اپنی محبت کا احساس کرائیے تو جناب سیف کو مائک پر لاؤں، ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ۔ نا وہ جذبہ ابھی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے کہ جناب سیف کو مائک پر لایا جائے۔ آپ ابھی اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تھوڑا سا سفر قریب کر دیتا ہوں، پرتاپ گڑھ چلتا ہوں۔ پرتاپ گڑھ سے آنے والے عظیم ثنا خان جناب سلمان سیفی سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں۔ غوث اعظم سامنے آ جائیے، محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ۔ ذرا شریک ہو غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے، غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے بے سکونی بے سکونی بے سکونی کی دوا فرمائیے، آئیے بے سکونی کی دوا فرمائیے، آئیے بے سکونی فرمائیے، آئیے بے سکونی کی دوا فرمائیے۔ آپ لوگ بھی ساتھ میں پڑھیں، بے سکونی کی دوا فرمائیے، آئیے بس آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے، آئیے جہاں میں خاموش ہو جاؤں گا وہاں صرف آپ کو یہی کہنا ہے، اور جن کو حضور غوث پاک کو اپنے گھر اپنے دل کے اندر بلانا ہے تو محبت کے ساتھ پیار سے بولیں گے، غوث اعظم سامنے آ جائیے، اور بلند آواز سے غوث اعظم غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، سید صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ملاحظہ فرمائیں، غوث اعظم کو بنا کر اپنا پیر دستگیر، 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 لا تخف لا تخف کی چھاؤں میں سو جائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل ذکر نات کے چھاؤں میں سو جائیے، آئیے لا تخف کے چھاؤں میں سو جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے، اور محبت کے ساتھ غوث اعظم سامنے آ جائیے، غوث اعظم سامنے آ جائیے، اور یہ
نسخہ اس شعر میں ملاحظہ فرمائے، پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ شاہ بلنے کا گر ارمان ہے، دھیان ہے شاہ بلنے کا گر ارمان ہے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جماعت اہل سنت کے عظیم شاعر جناب اظہر فاروقی بریلی شریف، جناب سیف رضا کانپوری، جناب غلام دور مجسم قادری، ان تمام تر شخصیتوں کی آمد ہو رہی ہے۔ استقبال تو کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل سرکار غوث اعظم۔ بیٹھے ماشاءاللہ، 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 سیف بھائی آئیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں آپ تمام نظام ملاحظہ فرمائیں۔ غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم سامنے آ جائیے، غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ شاہ بلنے کا گر ارمان ہے، دھیان ہے شاہ بلنے کا گر ارمان ہے، دھیان ہے شاہ بلنے کا گر ارمان ہے، دھیان ہے غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم کے گدا بن جائیے، آئیے کے گدا بن جائیے، آئیے غوث اعظم کے گدا بن جائیے۔ سارے مل کر دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر حضور غوث پاک کے نام پر بول دیں، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ غوث اعظم سامنے آ جائیے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ جوڑ کر رشتہ موٹی کے ساتھ پی کے ساتھ، جوڑ کر رشتہ موٹی کے ساتھ پی کے ساتھ، جوڑ کر رشتہ موٹی کے ساتھ پی کے ساتھ، جوڑ کر رشتہ موٹی کے ساتھ پی کے ساتھ، ساتھ بخشش ساتھ بخشش ساتھ بخشش کی سند بھی پائیے، آئیے ساتھ بخشش کی سند بھی پائیے، آئیے ساتھ بخشش کی سند بھی پائیے، آئیے بے سکونی کی دوا فرمائیے۔ آخری شعر میں آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ ایک در ان کا ملا تو سب ملا، رب ملا، ایک در ان کا ملا تو سب ملا، رب ملا، ایک در ان کا ملا تو سب ملا، رب ملا، در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھائیے، آئیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیے، آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے، بے سکونی کی دوا فرمائیے، آئیے کی دوا فرمائیے۔ سید صاحب کا حکم ہے کہ اس شعر کو پھر سے پڑھا جائے، آپ لوگ پھر سے سنیں گے۔
اگر سنیں گے تو پیار سے بول لیں سبحان اللہ. سلمان بھائی غوث اعظم سامنے آ جائیے. ایک در ان کا ملا تو سب ملا رب ملا. ایک در ان کا ملا تو سب ملا رب ملا. ایک در ان کا ملا تو سب ملا رب ملا. دے بدے کی ٹھوکریں کیوں کھائیے آئی. کیوں کھائیے آئیے دے بدے کے ٹھوکریں کیوں کھائیے آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے. السلام علیکم. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. بہر غم میں کنارہ ہمارا نبی. بہر غم میں کنارہ ہمارا نبی. چشم عالم کا تارا ہمارا نبی. بہر غم میں کنارہ ہمارا نبی. چشم عالم کا تارا ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. سب سے ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا وہ سب سے بالا وہ سب سے بالا وہ ہمارا نبی. نعرہ تکبیر. یا نبی یا نبی یا نبی. بھی کیوں چاہیے ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے. بھیکتے اور کہے اور کیا چاہیے. در پہ غیروں کے زحمہ نہ فرمائیے. بھیک لینے مدینے چلے جائیے. در پہ غیروں کے زحمہ نہ فرمائیے. بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے ہاں دینے والا ہے ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا. نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. اچھا میں ٹائم تو نہیں ہے. ایک مطلب کچھ شعر پڑھتا ہوں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں. اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ایک بار سارے لوگ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. اور محبت کے ساتھ مل کے کہیں یا رسول اللہ. بلا جا. آپ پر مرنے کو یہ تیار ہے غوث بھرا. آپ پر مرنے کو یہ تیار ہے غوث بھرا. آپ پر مرنے کو یہ تیار ہے غوث بھرا. آپ پر مرنے کو یہ تیار ہے غوث بھرا. میری ذات سے میری سانسیں آپ کی بیماری
آپ کی بیمار ہے غوث برا، میری سانسیں آپ کی بیمار ہے غوث برا۔ اور عظمت رضا بھاگلپوری اور جناب سیف رضا کانپوری، بڑے بھائی شاد پوری، زیادانی صاحب قبلہ، غلام صابر صاحب قبلہ، تمام تر احباب دیگر علاوان جنہوں نام نہیں جانتے، بیٹھے ان کی دعائیں چاہتے ہیں۔ ایک اچھا شعر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ، ایک بار پورا مجمع اپنے ہاتھوں اٹھا کر کہہ دیں آپ سے، اور محبت کے ساتھ ہاتھوں کو لہرا کے کہیں یا رسول آپ پہ میں نے کو جیتے ہی یاد ہے غوث بھرا، شاہ طیبہ کی عطا سے اور خدا کے فضل سے، شاہ طیبہ کی عطا سے اور خدا کے فضل سے، شاہ طیبہ کی عطا سے اور خدا کے فضل سے، اولیاء اولیاء اللہ کے، اولیاء اللہ کے سردار ہیں غوث برا، میرے سانسیں آپ کی بیمار ہیں غوث برا، اولیاء اللہ کے سردار ہیں غوث برا۔ اور شعر بہت ہی خوبصورت شعر ہے شاد بھائی، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے بھائی لوگوں کی دعائیں مل جائیں گی تو مجھے اچھا لگے، میں پڑھتا ہوں کہ تیری دادی فاطمہ زہرا جہاں میں بے مثال، 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 تیرے دادا تیرے دادا تیرے دادا ہے درے قراری ہے غوث برا، تیرے دادا ہے درے قرار ہے غوث برا، تیرے دادا ہے درے قرار ہے غوث برا، اولیاء اللہ کے سردار ہے غوث برا۔ اور آخری شعر میں پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کہ واسطہ ہے فاطمہ کا دیجئے ان کو سزا، واسطہ ہے فاطمہ کا دیجئے ان کو سزا، واسطہ ہے فاطمہ کا دیجئے ان کو سزا، جتنے بھی سرکار کے غدار ہیں غوث، جتنے بھی سرکار کے غدار ہیں غوث برا، جتنے بھی سرکار کے غدار ہیں غوث برا، آپ پہ مہنے کو یہ تیار ہیں غوث برا، میری سانسیں آپ کی بیمار ہیں غوث برا، آپ پہ مہنے کو یہ تیار ہیں